حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. کتنے دن تک؟ 300 سال تک. 300 سال کا زمانہ کوئی کم زمانہ نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو گوش گزار کر دوں، اس کی جانب مختصراً اشارہ کر دوں. شیطان سے بھی غلطی ہوئی کہ جب سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو سجدہ نہیں کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی. انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ زمین پہ تشریف لائے، اس کو ہم گناہ یا غلطی نہیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لغزش. لغزش یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے آپ جا رہے ہیں، پھسلن تھی، گر گئے، اس میں آپ کی طاقت کا کیا دخل ہے کہ آپ اتنے پہلوان ہو کے کیسے گر گئے؟ نہیں، اسے بولتے ہیں آپ لغزش. تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، ابلیس سے بھی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی. لیکن عالم تو یہ ہے شیطان آج بھی اپنے گناہ پہ اڑا ہوا ہے، اور آدم علیہ السلام 300 سال تک اپنے گناہ پہ نادم رہے اور روتے رہے. شرم کے وجہ سے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو نہیں اٹھا کر کے دیکھا. آپ نے اس طریقے سے آنسو بہایا کہ عالم یہ ہوا. جو لوگ حج و عمرہ کرنے گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے منی کے میدان کے کنارے ایک جبل ہے، پہاڑ جسے جبل رحمت کہتے ہیں. وہاں پہ پیلر لگا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں پیلر پہ اپنا نام لکھتے ہیں. بہت سے لوگ نام لکھ دیتے ہیں اس پہ کہ وہ گواہ بن جائے. بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سران دیپ سے جا کر کے اسی جبل رحمت پر آپ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور ایسے سجدے میں رہ کر کے آنسو بہاتے رہے کہ آپ کے آنسو کے وجہ سے اس پتھر پر آپ کے سر اور جسم کے اوپر ہریالی اگ گئی، سبزہ زار یہ گھاس اگ گئے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہم اتوجہ الیکا، بے نبی آخر زمان و اتوب الیکا. آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں 300 سال کے بعد کہ اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جسے تو آخری زمانے میں مبعوث فرمانے والا ہے. میرے مولا، تیرے اس نبی کے صدقے میں دعا کرتا ہوں. میرے مولا، میں اپنے غضب سے تیری لغزش سے میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد آپ کی دعا کو قبول فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سب کچھ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم، اتنے دن تک آپ روتے رہے، آخر آج آپ نے کیسے ایسے دعا کیا؟ نبی آخر الزمان کا وسیلہ کیسے آپ نے پیش کیا؟ کیسے آپ کو معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے جنت کے درختوں پہ دیکھا جہاں تیرا نام وہاں تیرے حبیب کا نام لکھا ہوا ہے. مختصر یہ کہ جہاں جہاں میں دیکھتا تھا، جہاں تیرا نام لکھا ہوتا تھا، وہیں پہ تیرے حبیب کا نام بھی لکھا ہوتا تھا. آج میں جب سر اٹھایا تب مجھے یاد آیا کہ جہاں تیرا نام لکھا ہوا تھا وہی محمد عربی کا نام لکھا ہوا تھا. میرے سمجھ میں بات آ گئی کہ تیرا سب سے مقرب بندہ جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب آپ ذرا دیکھیں، اب اس کے بعد آدم علیہ السلام ادھر تشریف لائے، آرام سے بیٹھیں. آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہیں، لیکن ابھی سلسلہ بڑھا نہیں ہے.
اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل موجود ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بلکہ اور اگر آپ آگے بڑھیں تو آدم علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، حوا علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ لوح و قلم عرش کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں چاہے لوح و قلم ہو، چاہے عرش و کرسی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ تو سرکار کا ذکر جمیل تو اللہ کے نور کے بعد اگر کسی کا ذکر تھا، وجود تھا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا وجود تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ کتنا پہلے کا آج کا ہے؟ بھئی جب سے انسان ہیں، انسان دیگر انسان سے سب سے پہلے آپ ہیں، آپ اولاد انسانی کے باپ ہیں، آپ ہی سے انسانوں کا وجود ہے۔ اس وقت بھی سرکار کا چرچا تھا کہ نہیں تھا؟ جنت میں بھی سرکار کا چرچا تھا کہ نہیں تھا؟ عرش پہ سرکار کا نام لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ اور آپ دیکھیں اس کے بعد انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انبیاء کرام آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن جو بھی نبی آتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو قرآن نے بیان فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں۔ ارے وہ ایسے نبی ہوں گے جن کی میں بشارت دے رہا ہوں، پہلے کی کتابوں میں بھی جن کا ذکر ہے وہ نبی تشریف لانے والے ہیں، اور ان کا نام نامش میں گرامی احمد ہوگا۔ سرکار کا نام آسمانوں پہ احمد ہے اور زمین پہ آپ کا نام محمد ہے۔ تو سرکار کے آنے سے پہلے ہر دور میں سرکار کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ تو اب دیکھ ذرا ان زمانوں کا آپ جائزہ لیں، کتنا لمبا زمانہ ہو گیا، لیکن سرکار کا ذکر ہر وقت موجود تھا۔ آج اگر ہم ذکر کی محفل سجاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 1500 سال سرکار کے تشریف آوری کے ہو گئے، تو آپ ذرا غور کریں، ارے انتظار کرنے والوں نے تو صدیوں انتظار کیا، کئیوں ہزار سال پہلے انتظار کیا، انتظار کرتے رہے، بتاتے رہے، لوگوں کو تسلی دیتے رہے۔ اسی لیے اسی انتظار کے وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگ انتظار کرتے رہے لیکن سرکار ان میں تشریف نہیں لائے۔ سرکار کو اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ہم گنہگاروں کے درمیان بھیجا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ جب رسول کی آمد کا انتظار انبیاء کرام کرتے رہے، بشارت دیتے رہے، آنے کی خوشخبری دیتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو آخری زمانے میں بھیج کر تمام مومنین پہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ